آئی ایس کے پی تھریٹ جو افغان طالبان رجیم کو چیلنج کر رہا ہے، ان کو شاید یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی جو ہے وہ ان کا اتحاد نہ ہو جائے مین جو ہے کابل کے خلاف، اس وجہ سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہی ٹی ٹی پی کے خلاف سارا ایکشن. دیکھیں، میں جو آپ نے پہلی بات کی ہے سر، اس کو ایڈریس کروں گا. یہ جب آپ کا افغان رجیم یہ کہتی ہے کہ ہم اگر ان کے خلاف ملٹری ایکشن اٹھاتے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف تو یہ لاک اسٹاک اینڈ بیرل چلے جائیں گے، ایس کے میں مل جائیں گے، اینڈ دے ول بیف اپ دیئر رینکس. آئی ڈونٹ بائی، اٹس اے بوگی. یہ آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے ہے بیسیکلی. ٹی ٹی پی میں اور آئی ایس کے میں اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے. یہ لوگ تقلیدی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، حقانی اسٹینڈ ہے ان کا زیادہ سے زیادہ جو ٹی ٹی پی کا ہے. جو آئی ایس کے ہے وہ تکفیری ہے، ایکسکلوژنسٹ ہیں. اور ایکسکلوژنسٹ اور ان کا آپس میں مطلب ہے مسئلے کی اختلاف، اس پہ کبھی بھی الحاق نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ الحاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اینٹی مکمل طور سے دوسری اینٹی کے نیچے چلی جائے تو دیٹ از آلسو ناٹ پاسبل. ہاں، اکا دکا رینک اینڈ فائل کا ایلوب کر کے ادھر چلے جانا اور اس میں حصہ لو، وہ دیٹ از پاسبل، وہ کسی بھی موٹیویشن کے تحت ہو سکتا ہے. لیکن بلاک الائنمنٹ یا مرجر یا کوآپریشن بٹوین دی ٹی ٹی پی اینڈ دی آئی ایس کے میں رول آؤٹ کرتا ہوں. دس از جسٹ اے بوگی آف دی اسلامک امارت جو آپ کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے یہ بات کرتی ہے. اوکے. اچھا سر، ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ اگر ہم یہاں سے جو ہے ایک ہمارا مسئلہ کرم کا جو اس وقت پاکستان کے اندر بڑا برننگ ایشو ہے، ایک ہیومن کرائسس وہاں پر جنم لے رہا ہے. اس کے ہم نے دیکھا کہ کیسے پروٹیسٹ بھی پورے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. کبھی لگتا ہے کہ معاملہ بالکل ریزالو ہونے والا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے وہاں پر جو ایک بڑی وائلنٹ قسم کی کلنگز کی خبریں دوبارہ سامنے آنے لگ جاتی ہیں. کرم کا مسئلہ جو کئی سالوں کا، کئی دہائیوں کا مسئلہ ہے، ڈیفینیٹلی آج کا وہ مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم جیسے کہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 150 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پورے ملک کے اندر کر رہے ہیں، کرم کے معاملے کو کیا ہم لوگ جو ہیں وہ سیریس نہیں لے رہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنے کی؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہاں پر امن قائم نہیں ہو پا رہا؟ سارا، جہاں تک کرم کا تعلق ہے، میں نے کافی لکھا ہے اس کے اوپر. میں وہاں پہ رہا ہوں 2.25 سال. اس کو اس وقت کچھ غیر سرکاری یا نیم سرکاری حلقے لینڈ ڈسپیوٹ کا رخ دے رہے ہیں. اٹ از آل ایسی آئی واش ہے. اٹ از ناٹ اے لینڈ ڈسپیوٹ، اٹ از اے سیکٹیرین پرابلم رائٹ مڈل اینڈ سینٹر. اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے اس کی وجہ. However, in the present context, یہ جو سیکٹیرین وار ہے بٹوین دا ٹو سائڈس، یہ پراکسی وار پہ تبدیل ہو گئی ہے. اس میں انٹرنیشنل ایلیمنٹ بھی ہے. اس میں ایک طرف سے زینبیون فائٹرز ہیں جو کہ ایران کے پروردہ ہیں، اور دوسری سائڈ سے ٹی ٹی پی ہے جو کہ وائڈر لنکیج آپ سمجھتی ہیں اس کا. تو یہ ایک پراکسی لڑائی بن چکی ہے. میں جب سلوشن کی طرف جاتا ہوں تو میں نے ہمیشہ یہ ایڈوائز کیا ہے کہ اس کو مسئلے کو ریزالو کرنے کا جرگہ از ناٹ اے سلوشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو میری اگر انفارمیشن کریکٹ ہے، مجھے صحیح یاد آ رہا ہے، تو 61 جرگے ہو چکے ہیں. اور ہر جرگے کے بعد ایک سیز فائر ہوا ہے، اور ہر جرگے کے بعد امن کی وہ ہوئی ہے کہ اور ہر سیز فائر وائلیٹ ہوا ہے، اور ہر دفعہ سیز فائر وائلیٹ ہوا ہے. تو جرگہ از ناٹ اے سلوشن. ابھی بھی جرگہ ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ ٹرمینالوجی فارمیٹ جو گورنمنٹ نے یہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرگہ جس وقت آج کل کے ماڈرن کانٹیکس میں جرگہ صرف لوکل اور پیٹی ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے ایز اے سوشل پلیٹ فارم، بٹ اس طرح کے بڑے انٹریکٹیبل مسائل کو حل کرنے کے لیے جرگہ از انکیپیبل، کیونکہ جرگے کے پاس انفورسمنٹ میکینزم نہیں ہے. کسی زمانے میں جرگے کے پاس چلویشتی ہوا کرتا تھا یا لشکر ہوا کرتا تھا. وی ہیو گون پاس دیٹ اسٹیج ناؤ. ناؤ وی آر ان اے ماڈرن ایڈمنسٹریشن جہاں پہ کورٹس ہیں، ایگزیکٹو ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، لیجسلیچر ہے. تو کمنگ بیک ٹو کرم، میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کرم کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ دا اسٹیٹ شوڈ سٹ with the lethal force between the two sides, and it must ensure a ceasefire, and it must punish violation of ceasefire very very severely on both sides. Number one. Number two, جو سیکٹیرین انکلیوز ہیں ان کو آپ اس طریقے سے تھوڑا بہت ریلوکیشن کریں اور کہ ان کو آپ علیحدہ علیحدہ راستے دے دیں تاکہ ایک دوسرے کے علاقوں سے نہ گزریں اور کرس کراس نہ کریں ایک دوسرے کو. سیکٹیرین پیس آ جائے گا. لیکن ان دونوں آپشنز کو انفورس کرنے سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ the state must de-weaponize both sides, and the state must be de-weaponize both sides quickly and completely and in a verifiable manner.
تب یہ مسئلہ حل ہوگا جب لیتھل ویپن نہیں ہوں گے تو کلنگ بھی نہیں ہوگی. اور ڈی ویپنائزیشن کے بعد مورچے توڑنا, باقی کام کرنا, تھوڑا سا انیشیٹو لینا ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ سائڈ بائی سائڈ چل سکتا ہے. تو یہاں تک جو کے پی کی گورنمنٹ کر رہی ہے غالباً فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی سے کہ ڈی ویپنائزیشن پہ زیادہ ایمفیسس کر رہے ہیں, دیٹ از دا وے ٹو گو. اچھا یہاں پر جو ہے ان کی جانب سے جو وہاں کے جو لوکلز ہیں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو ڈی ویپنائز ہم اس لیے نہیں ہو سکتے, لائک ان کی طرف سے جو آرگومنٹ ہے اس وجہ سے اس میں بڑا ڈیلے بھی آ رہا ہے کہ جی ہم لوگ تو تینوں سائڈوں سے جو ہے وہ افغانستان کے اندر گرے ہوئے ہیں, اور جو ہسٹوریکلی جو وہاں سے خارج یا جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرس وغیرہ ان کی جو اٹیکس وغیرہ آتے تھے, تو ہم اپنا ڈیفینس, ہم پاکستان کا بھی ایک فرسٹ لائن آف ڈیفینس کے طور پر جو ہے ہم اس کے خلاف ریپیل کرتے تھے. تو ہم اگر ڈی ویپنائز ہو جائیں گے تو ہمیں وہ کہاں سے جو ہے ہم وہ والے اٹیکس ریپیل کریں گے. اس کے علاوہ آپ نے انفورسمنٹ میکنزم کی بات بھی کی, تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فاٹا ریجن جو تھا, جو کہ ارسٹ وائل اب تو وہ چونکہ کے پی کے اندر مرج ہو چکا ہے, وہاں کے اندر جرگا پہلے ایک میکنزم ہوتا تھا اس طریقے کے تمام ڈسپیوٹس وغیرہ ریزالو کرنے کے لیے, اور اب ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جو اسٹیٹ مشینری آ جاتی ہے. مگر اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اپنا جو اپریٹس ہے, ایڈمنسٹریٹو اپریٹس ہے, اس کا جو ہے گراؤنڈ ورک وہاں پر ہم نے بچھائے بغیر ہم نے جو ہے ان کا مرجر کیا. ابھی تک وہ والا خلا, وہ والے لوپ ہولز ہیں کہ اب وہاں پر وہ پچھلا والا جو سسٹم تھا وہ بھی روڈ ہو گیا, اور نیا سسٹم بھی وہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو روڈ میپ تو کوئی ہم نے بچھایا ہی نہیں. ہمارے پاس تو انفورسمنٹ کا اس وجہ سے اتنا بڑا خلا وہاں پر آ رہا ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے نا آپ سے کہ اسٹیٹ شوڈ سٹ بٹوین دا وارنگ سائڈس ود لیتھل فورس, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اپنا فٹ پرنٹ وہاں پہ بڑھانا پڑے گا. فٹ پرنٹ ہے آلریڈی, قرم ملیشیا ہے, ٹل اسکاؤٹس ہے, پاکستان ملٹری ہے, اس کے علاوہ انٹیلیجنس آپریٹیوز ہے, پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن یا ابھی جو اس کی جگہ چلی گئی ہے سول ایڈمنسٹریشن ہے آپ کا, ڈی سی او ہے, ڈی پی او ہے, پولیس ہے, لیویز ہے, تو یہ سارا کچھ وہاں پہ ہے. اس کو زیادہ پورٹنٹ بنانے کی ضرورت ہے. جہاں تک کسی بھی سائڈ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ڈی ویپنائز ہو جاتے ہیں تو ہمیں افغانستان سے خطرہ ہوگا, وہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہوگی. ماڈرن ٹائمز میں ٹرائبلزم کا کوئی تصور نہیں ہے. ماڈرن اسٹیٹ میں ذمہ داری عام لائف پراپرٹی کی پروٹیکشن کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ دا اسٹیٹ مسٹ سٹ دیئر ود لیتھل فورس بٹوین بوتھ سائڈ, ensure a ceasefire and ensure protection of population on either side. بڑا آپ نے کیٹیگوریکل بتا دیا. تو ایک اور جو اگر انٹرنیشنل کانٹیکس پاکستان کے اوپر اس وقت اثر انداز ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ ابھی انتقال اقتدار کا جو مرحلہ ہے ابھی یو ایس کے اندر وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ابھی جو ہے جسٹ ایک الیکشنز ہوئے ہیں, ابھی جو ہے انتظامیہ نے چارج سنبھالنا ہے. تو یہ جو دم توڑتی ہوئی بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے, جاتے جاتے جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر جو ہے اسپیسیفک سینکشنز لگا جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کو جو ہے ایک بار نہیں بار بار جو ہے ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے جو لانگ رینج میزائلز ہیں وہ ڈائریکٹلی یو ایس کو تھریٹن بھی کر سکتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کارنیگی انڈومنٹ کے اندر کیسے جو ہے ان کے نائب مشیر برائے سیکورٹی امور جو ہیں وہ خاص طور پر پاکستانی میزائل پروگرام اور اس کا خطرہ جو اس کا الیجڈ تھریٹ ہے یو ایس کو, اس کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاص طور پر جو ہے پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, پاکستان کا میزائل پروگرام ہے, اور ہمارا ایک نیشنل ڈیفنس کمپلیکس بھی, اس کے اوپر سینکشنز لگانے کا اس وقت کیا مقصد تھا؟ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جاتے جاتے کیا میسج دے کر جا رہی ہے؟ کیا آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی ایسا کچھ جو ہے وہ نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے بھی آ سکتا ہے پاکستان کے والے سے؟ آپ نے بہت وسیع کینوس کھولا ہے, اس میں بہت سارے پہلو ہیں. تو میں پہلے تو یہ ایڈریس کروں گا کہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے. موجودہ تناظر میں آپ کی ریلیونس نہیں ہے امریکی ایڈمنسٹریشن کے سامنے. امریکہ دنیا کا واحد ہیجمون یا ہیگمون ہے, جیسے آپ ان کو سمجھتی ہیں, اور ہیگمون یا ہیجمون جو ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے چیس بورڈ کو دیکھتا ہے. اس وقت آپ کی اور لائکلی فیوچر میں آپ کی ریلیونس نہیں ہے. آپ کی ریلیونس اگر امریکن ایڈمنسٹریشن میں بنتی ہے, ریلیونس ہمارا ایک ایشو رہا ہے جنرلی بائی لیٹرل ٹائز میں ود یو ایس, ہمارا ریلیونس ہمارا ایشو رہا ہے, اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کی پوٹینشیل ریلیونس بنتی ہے وہ دو اسپیکٹ سے بنتی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کے حوالے سے, اور سی پیک کے حوالے سے, چائنا کے حوالے سے. جو سینکشنز ہیں ان کو میں دوسرے تناظر میں دیکھ رہا ہوں, سی پیک کے لنکیج سے دیکھ رہا ہوں, اس کو چائنا کے لنکیج سے دیکھ رہا ہوں. اس وقت پاکستان میں 168 اینٹیٹیز ہیں جو کہ سینکشنڈ ہیں یو ایس سے.
تو یہ سینکشن لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے. NDC کے 4 اینٹیز کو ابھی انہوں نے سینکشن کری, نئی بات نہیں ہے کوئی. وی آر دا موسٹ سینکشنڈ میجر نان نیٹو الائی ان اے وے, وہ جو اس کے لیے ڈسکرائب کرتے ہیں فرینیمیز. وی آر فرینیمیز تو خیر وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا, بٹ وی آر دا موسٹ سینکشن میجر نان نیٹو الائی. تو یہ ہے. جہاں تک میزائل کا تعلق ہے تو پاکستان بارہا یہ باور کراتا رہا ہے کہ ہمارا جو میزائل پروگرام ہے یا نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے یہ انڈیا اسپیسیفک ہے. اٹ از ناٹ اگینسٹ اینی تھرڈ کنٹری. بٹ میرے خیال میں ہم ایک پیراڈاکس میں جا رہے ہیں, اور اس پیراڈاکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو بھی اور وائڈر ورلڈ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ پیراڈاکس یہ ہے کہ انڈیا کواد کا ممبر ہے, اور کواد میں وہ بیسنگ کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کواد ممبرز میں کہیں بیسنگ ملٹری بیس کی جگہ مل جائے. اسی طرح وہ جو انڈین اوشن میں بھی میزائلز کو پاکستان کی لائکلی رینج سے دور لے کر جا رہا ہے ڈپلوائے کرنے کے لیے. تو جب انڈیا یہ کرے گا تو پاکستان بھی ریٹیلیٹ کر کے جواب دے گا. تو پاکستان کے جواب دینے میں جو ہمارے پاس آپشن ہے ملیٹریلی وہ یہ کہ آپ اپنے میزائلز کی رینج بڑھا دیں, شاہین 2 شاہین 3 رینج بڑھا دیں آپ. MIRVs ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ایسیٹ کیپیبلٹی ہے, اینٹی سیٹلائٹ کیپیبلٹی ہے, جس میں وہ آپ کے سیٹلائٹس کو شوٹ کر سکتے ہیں اسپیس میں. پاکستان کے سیٹلائٹس ہیں آربٹ میں, اور پاکستان کے سیٹلائٹس کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے, ہماری اکانومی کا, IT کنیکٹیوٹی کا, تمام چیزوں کا, کمیونیکیشن کا. دے آر سیٹلائٹ بیسڈ. اف انڈیا ڈز دیٹ دین یو آر ان اے بگ ٹربل, سو یو ہیو ٹو لک آفٹر دیٹ تھریٹ آلسو. تو ان اے وے آپ کو بھی اسپیس لانچ وہیکل بنانے کی ضرورت پڑے گی, یا آپ کو بھی ایسیٹ کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی. ایسیٹ کیپیبلٹی یا SLBs جو ہیں یہ آپ کے میزائل کی رینج کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں. اسی لیے امریکہ کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے لیے تھریٹ ہو سکتا ہے, لیکن امریکہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جو میں سمجھتا ہوں جان فائنر جو تھے جن کا آپ نے ذکر کیا تھا, جنہوں نے اپنی تھنک ٹینک گفتگو میں یہ موضوع چھیڑا ہے, کہ امریکہ کی جو ڈیٹرنس کیپیبلٹی وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے. پاکستان کی کیپیبلٹی منسکیول ہے. دوسرا, ہسٹوریکلی ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں, فرینیمیز ہیں, اٹ از اے انکمفرٹیبل ریلیشن شپ سم ٹائمس, بٹ کبھی بھی اوپن ہاسٹیلٹی کی طرف نہیں جاتا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے تھوڑا سا اس میں انڈین بیسڈ کمپوننٹ زیادہ ہے. تو یہ غالباً اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انڈین بیسڈ کمپوننٹ سے ہی تھوڑا سا نکل کے آگے آ رہی ہیں. یہ جو آؤٹ گوئنگ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی ہے نا, اس کے اوپر انڈین انفلوئنس بڑا زیادہ تھا. ان کے بھی زیادہ, اور انکمنگ پر بھی ہے. اوکے, تلسی کا آپ نے دیکھ لیا, یا آکاش پٹیل کا دیکھ لیا, جو ان کے نامنیز ہیں مختلف جگہوں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کمپوننٹ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, جو تھوڑا سا اینٹی پاکستان, امریکہ کو اینٹی پاکستانزم کی طرف مطلب گریویٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو یہ ایک اس کا لنک بنتا ہے کہ ایک تو امریکہ کی اپنی ڈیٹرنس کیپیبلٹی بہت زیادہ ایمنس ہے کمپیئر ٹو پاکستان. نمبر 2, ہسٹوریکلی وی ہیو ہیڈ اے friendly relationship, not very cordial but friendly relationship with America. And we have a trade surplus with America. اب دوسرا یہ کہ پاکستان کے لیے کیا موٹیویشن ہوگی ٹو بیکم ہاسٹائل ود دی امریکن. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے, جس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان شوڈ بی وینڈ اوے فرام چائنا, اور تھوڑا سا انڈر پریشر رکھا جائے ایڈمنسٹریشن کو مختلف چیزوں کے اوپر. اور اگر آپ اس کو بالکل جیو اسٹریٹجک ٹرمز میں دیکھتی ہیں تو میرے خیال میں ایک لافیبل پروپوزیشن تھی, جو کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یا امریکن گورنمنٹ کا فنکشنری دے سکتا ہے. اور اس پہ ہمارا جو ہے رسپانس یہ ہونا چاہیے تھا کہ دس واز آؤٹ لینڈش, پریپوسٹرس, اور یہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے ڈیفینیٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے لافنگ اسٹاک, مگر اس کے باوجود ہمارا جو رویہ اور اس میں اور ہمارا جو جواب ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہمیشہ معذرت خوانا پتہ نہیں کیوں رہ جاتا ہے, اپولوجیٹک کیوں ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر اگر میں چھوٹا سا یہاں پہ ایک ریجیکشن کر دوں, ہمارے ہاں ہر کسی اسٹیٹمنٹ پہ بھونچال آ جاتا ہے, پولیٹیکل بھونچال آ جاتا ہے, ہم ہیجان کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ پہلے بھی ہوا کہ لوور فنکشنریز کی جو بیانات ہیں یا ان کی جو گفتگو ہے اس کو بنیاد بنا کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں.
تو میرے خیال میں وی شوڈ کم آؤٹ آف دیٹ سنڈروم Yes. اور ہر چیز کو اوور ریڈ کرنے کی کوشش نہ کریں All right. اور خواہ ہر چیز میں سے کوئی کنسپیریسی تھیوری یا ڈانڈے ملانے کی کوشش نہ کریں. بعض اوقات چیز کو اتنا ہی رہنے دیا کریں جتنی کہ وہ ہوتی ہے. جی سر آپ کا بھی ریسنٹ آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی, آپ نے جو ہے وہ ماڈرن وارفیئر کو بڑا کمپریہنسولی جو ہے چینجنگ نیچر آف وارفیئر کو آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا. اس وقت ہم نے دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے جسے کہتے ہیں گرے زون ٹیکٹکس, جو اس کے ذریعے سے بھی آج کل جو ہے اسٹیٹس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن وارفیئر کا بھی ایک سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور ڈیپ فیک کے ذریعے سے اور پروپیگنڈا کے ذریعے سے, نیریٹو بلڈنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ پاکستان کو انفلوئنس کرنے کی کوششیں کئی سائڈ سے کی جا رہی ہیں. تو ایسے میں جب ہم گیٹ کیپنگ کی بات کرتے ہیں کہ انفارمیشن کو گیٹ کیپنگ ہونی چاہیے, یا وی پی این رجسٹریشن, یا ایسے بہت سارے اقدامات کی جب بات کی جاتی ہے, تو پھر ایک انٹرنیشنل پریشر بھی آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شاید جو ہے وہ ریپریشن کی جانب جا رہا ہے. آپریشن انٹرنیشنل پریشر بھی ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے, اور پاکستان بہت سارے جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں ان کا سگنیٹری بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایک طرف یو ایس کے اندر جب ریاٹس ہوتی ہیں ان کا فٹافٹ فیصلے ہو جاتے ہیں, یو کے اندر جب اس قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے, مگر پاکستان جب اپنے انٹرنل سیکیورٹی سچویشن کو یا اس قسم کے حالات کو جب کنٹرول کرنے کی یا مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمارے اوپر انٹرنیشنل پریشر آتا ہے, اس کو کیسے نیویگیٹ کرنا چاہیے؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو یہ آپ کی تمام باتوں کا جواب ہے. جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوتے, ٹرپل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے, ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے, اور نیشنل لیول پہ ہمیں کوہیژن کی طرف جانا چاہیے, اور ہمیں اپنے باہمی اختلافات میں بیرونی سہارے نہیں تلاش کرنے چاہیے. تو یہ جنرل جو میری بات چیت تھی. بھاور آپ کے سوال کی طرف اگر میں جاؤں تو وہ یہ ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہمیشہ سے جب ہیجمان ہے نا, تو ہیجمان تو باقی لوگوں کو کینن فوڈر کے طور پہ یا ایک ڈسپوزیبلس کے طور پہ یوز کرتا ہے نا. آپ دیکھیں نا جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے غزہ میں یا باقی جگہوں پہ کتنے بلیٹنٹ طریقے سے ہو رہی ہے. بٹ سم کنٹریز کین گیٹ اوے ود دیٹ, سم کنٹریز کی ناٹ گیٹ اوے ود دیٹ. تو یہ ہمیں سمجھ, دس از دا ہارڈ ریئلٹی آف پالیٹکس ایز وی سی, ایز وی وڈ بی سیئنگ. اسی لیے اپنی اسٹرینتھ کو, اپنی طاقت کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. میجر جنرل انعام الحق صاحب, آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا اور آپ کے اینڈ پہ ایک سولوشن بیسڈ اپروچ کا, جو کہ ہم ابھی آڈینس کے سامنے مزید ایلیبوریٹ کریں گے, اس کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے اتنی مفصل گفتگو کی. تمام ہم نے جتنے بھی سیکیورٹی اینگلس اور ڈیفینس کے معاملات آپ کے سامنے رکھے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی ہم یہاں پر دعوت دیں گے, اور آپ کے آرٹیکلس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس سے ہم استفادہ بھی حاصل کرتے رہیں گے. کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ کیسے جو اقوام جو ہے وہ اکنامکلی ویک ہوتی ہیں یا دنیا کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, مالیاتی اداروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, ان کو جو ہے کیسے ڈکٹیشن دی جاتی ہے, فارن ڈکٹیشن جو ہے اس کے ذریعے سے ان کے انٹرنل معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کو مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اکنامک سوورنٹی جو ہے وہ آپ کو حاصل کرنی ہوگی اگر آپ نے اس جدید دور کے اندر جو ہے آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے, جہاں پر ایک جانب غزہ کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر, سیریا کے اندر رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر کی دھجیاں اڑائی گئیں, تو وہیں پر پاکستان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے جب پاکستان اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینیج کرنے کی یا ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے میں آپ کو اپنے معاشی معاملات جو ہیں وہ خود ہینڈل کرنے, اس کے لیے آپ کے لیے سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے, آپ کے لیے نیشنل کوہیژن بڑا ضروری ہے, اور سب سے اہم ترین نقطہ کہ آپ کو جو ہے اپنے باہمی اختلافات کو حل کرنے کے لیے بیرونی سہارے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو خود آپس میں بیٹھ کر جو ہے معاملات حل کرنے ہیں. اپنی میزبان سرا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.